بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا رأيتم المداحین فاحثوا في وجوههم التراب، رواہ احمد وابن حبان والطبرانی۔ محترم حضرات، کسی کی پیٹھ پیچھے تعریف کرنا، اس کی خوبیوں کو بیان کرنا، اس کے کارناموں کا تذکرہ کرنا، اس کی خدمات کو سراہنا، یہ اچھی بات ہے، یہ محمود ہے، مطلوب ہے۔ بلکہ اگر کسی مجلس میں کسی کی برائی بیان کی جا رہی ہے، اس کے نقائص اور اس پر الزام تراشی ہو رہی ہے، اور آپ اس مجلس میں وہاں سامنے موجود ہیں، تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ اگر وہ شخص اس عیب اور نقص سے، اس برائی سے پاک صاف ہے اور آپ جانتے ہیں، تو آپ اس کا رد کریں۔ اگر آپ اپنے بھائی کی غائبانہ طور پر اس کی عزت کا دفاع کریں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ تعالیٰ اس شخص کو جہنم کی آگ سے دور کر دے گا، اس کو محفوظ کر دے گا۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے، اور عام طور پر لوگ ایسا نہیں کرتے، بلکہ اگر کوئی تھوڑا سا شروع کیا اگر کسی کے بارے میں، تو لوگ اس میں اور لقمہ بھی دیتے ہیں اور نمک مرچ ملا کر کے مجلس کو اور گرما دیتے ہیں، جو بہت ہی بری مجلس ہوتی ہے۔ اس سے بچنا چاہیے۔ دوسرا مسئلہ کہ کسی کی سامنے تعریف کرنا، پیٹھ پیچھے تعریف کرنا، یہ تو مطلوب ہے اور محمود ہے، اچھی بات ہے، لیکن سامنے کسی کی تعریف کرنا، اس سلسلے میں بعض حدیثوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ سامنے کسی کی تعریف مت کرو۔ میں نے جو حدیث آپ کے سامنے پیش کی، اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تم دیکھو یا ملاقات کرو، بعض روایتوں میں اذا لقیتم ہے کہ کوئی سامنے تعریف کر رہا ہے، تو تم اس کے منہ میں مٹی ڈال دو، فاحثوا فی وجوہہم التراب، اس کے چہرے میں مٹی جھونک دو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض حدیثوں میں سامنے منہ پر تعریف کرنے سے منع کیا ہے اور اس کی مذمت کی ہے، لیکن بہت ساری ایسی حدیثیں ہیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صحابہ کی تعریف کی، سامنے تعریف کی۔ تو اس لیے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ علماء نے اس کی توجیہ یہ کی ہے کہ اگر ہم کسی کی تعریف کر رہے ہیں تو جتنی حقیقت ہے، سچائی ہے، جو ضروری ہے اتنی ہی تعریف کریں۔ تعریف کرنے میں غلو اور مبالغے سے کام نہ لیں۔ جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت میں ہے، ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی کی تعریف کر رہا تھا اور تعریف میں مبالغے سے کام لے رہا تھا، بہت بڑھا چڑھا کر اس کا ذکر کر رہا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر کہا اہلکتہم، اور دوسری روایت میں ہے کہ آپ نے کہا کہ قطعت ظہر الرجل، تم نے اس آدمی کی کمر توڑ دی، اس کو تم نے ہلاک کر دیا۔ تو منہ پر تعریف کرنے سے جہاں منع کیا گیا ہے، اس کی توجہ یہ ہوگی کہ تعریف ہم کریں لیکن غلو اور مبالغے سے کام نہ لیں۔ جتنی حقیقت ہے، جتنا ہے اصل میں، اتنی ہی تعریف کریں، مبالغے سے کام نہ لیں، بڑھا چڑھا کر بیان نہ کریں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایسے شخص کی سامنے تعریف کرنے سے بچیں جس کے بارے میں ہمیں اس بات کا اندیشہ ہو کہ ہماری تعریف سے کہیں یہ غرور میں مبتلا نہ ہو جائے، فتنے کا شکار نہ ہو جائے، آدمی یہ سمجھنے لگے کہ میں تو بہت بڑا ہو گیا ہوں، میں بڑا امانت دار ہوں، میں بڑا متقی ہوں، میں بڑا عبادت گزار ہوں، اور لوگ میری عبادت، میرے تقوی اور طہارت کے معترف بھی ہیں، میرا چرچا کرتے ہیں۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ غرور میں مبتلا ہو کر کے پھر وہ جو خوبیاں تھیں وہ اپنی خوبیوں کو ختم کر دے اور عبادتوں میں دلچسپی نہ لے اور نیکیوں سے محروم ہو جائے، اپنی عبادتیں بند کر دے زیادہ غرور میں مبتلا ہو کر کے۔ تو اس لیے جس کے بارے میں ہمیں یہ اندیشہ ہو کہ یہ
غرور نفس کا شکار ہو جائے گا اور فخر و غرور میں مبتلا ہو جائے گا، فتنے میں پڑ سکتا ہے، تو اس کی ہم سامنے تعریف نہ کریں۔ لیکن اگر ہمیں یہ امید ہے کہ دو بول تعریف کے، دو بول بولنے سے سامنے اس کے ہو سکتا ہے اس کی تشجیع اور حوصلہ افزائی ہو جائے، اس کا حوصلہ اور بڑھ جائے، تو ہم اس کی سامنے تعریف کر سکتے ہیں۔ یعنی مبالغے سے کام نہ لیں، اور تعریف کریں بھی تو جو حقیقت ہے اتنی ہی تعریف کریں، اور اس نیت سے کریں کہ اس کی تشجیع اور حوصلہ افزائی مقصود ہو، کہ ہمارے دو جملے بولنے سے، کچھ تعریف کر دینے سے ہو سکتا ہے اس کی حوصلہ افزائی ہو جائے گی، اور وہ آدمی اور آگے بڑھے گا اور محنت کرے گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشجیع اور حوصلہ افزائی کے مقصد سے ہی صحابہ کرام کی تعریف کرتے تھے۔ مختلف مناسبتوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی تعریف کی ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کوئی شخص کسی کی واقعی تعریف کرنا ہی چاہتا ہے تو اس کو اس طرح سے کہنا چاہیے، احسب فلانا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، احسب فلانا واللہ حسیبہ ولا ازکی علی اللہ احدا، میں فلاں کو ایسا سمجھتا ہوں، ایسا خیال کرتا ہوں، باقی حقیقت حال سے اللہ واقف ہے، اصل وہ آدمی کیسا ہے میں تو اس کو ایسا سمجھتا ہوں، میرا گمان اس کے بارے میں یہی ہے، لیکن حقیقت میں وہ کیسا ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو اس طرح سے ہم کہہ کر کے ہم جو اس کے بارے میں صحیح بات جانتے ہیں اس کو بیان کر سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تعریف کرنا ہی ہے تو اس طرح سے کہہ کر کے ہم تعریف کریں، احسب فلانا کذا و کذا واللہ حسیبہ ولا ازکی علی اللہ احدا۔ تو یہ مسئلہ ہے سامنے منہ پر کسی کی تعریف کرنا، تو مبالغے سے ہم بچیں اور تشجیع اور حوصلہ افزائی کے مقصد سے ہم تعریف کریں، تو یہ چیز صحیح ہے۔ ورنہ اگر ہمیں اس بات کا اندیشہ ہو کہ وہ غرور میں مبتلا ہو جائے گا، پھر عبادت وغیرہ کم کر دے گا، تو ہم تعریف کرنے سے بچیں۔ رہا مسئلہ انسان کا خود اپنی تعریف کرنا، یہ ایک الگ مسئلہ ہے، انشاءاللہ آگے درس میں ذکر کیا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر، آپ کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، تقبل یا رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔